اخیر والا جمعہ کو لوگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں، بہت ہی اہتمام کے ساتھ اس کو الوداعی جمعہ کے نام سے پڑھتے ہیں۔ تو شریعت میں الوداعی جمعہ کچھ نہیں ہے، نہ اس کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، بلکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے کہ عید کی نماز بستی سے باہر جا کر ادا کرے، وہ چیز کو انسان اپنے مسجد ہی میں ادا کرتا ہے۔ جس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ محلے سے نکل کر بستی کے باہر جا کر ادا کرے، اس کا بوجھ تو انسان اپنے مسجد ہی میں اتار دیتے ہیں۔ اور اس الوداعی جمعہ کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک میلہ سا لگ گیا، اور اس دن خاص طور پر اتنا دکان لگایا جاتا ہے کہ ایک میلہ سا لگتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی شروع ہو گیا کہ اس دنوں میں لوگ گاؤں دیہات قریہ سے لوگ ایسے زرق و برق یعنی زیب و زینت والا لباس پہن کر اس الوداعی پڑھنے کے لیے اپنے محلے کے مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جاتے ہیں یا کسی شہر میں جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ بھی ہونا شروع ہو گیا، اس کے لیے باقاعدہ 10 دن پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں الوداعی پڑھنا ہے، اس کے لیے گاڑی بک کرتے ہیں، اس کے لیے گاڑیاں بک ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ عورتیں بھی جاتی ہیں۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کی ہے، بلا عذر کے بغیر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہیں ادا کیا۔ اور جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسجد میں ادا کی، اس چیز کے لیے انسان آج سفر کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جمعہ کی فضیلت اسلام میں ہے، اور رمضان المبارک کی وجہ سے اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان کے کسی ایک جمعے میں یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے جتنے جمعے آتے ہیں سب فضیلت میں برابر ہے، کوئی بڑھا کوئی کم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کو برابر بنایا۔ کسی الوداعی میں یہ فضیلت نہ سمجھے، بلکہ چاروں جمعہ، اگر 4 جمعہ ہوتے ہیں تو چاروں جمعہ برابر ہیں، کسی ایک جمعے کے ساتھ فضیلت یا کوئی مخصوص عمل نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کجاوے نہ کسے جائے، کجاوے سے مطلب سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، مگر 3 مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ اب 3 مسجدیں کون ہیں؟ مسجد حرام مکہ معظمہ، دوسری مسجد اقصی، تیسری مسجد نبوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مسجد ہے سب فضیلت میں برابر ہے، کسی کے اندر کمی یا بیشی فضیلت میں نہیں ہے، سب برابر ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ تمام دنیا کی مسجدیں فضیلت میں برابر ہے۔ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو مسجد اقصی میں جائے، اگر کوئی سفر کرنا ہی ہے تو بیت اللہ میں جائے، سفر کرنا ہی ہے تو مسجد نبی میں جا کر سفر کرے، یہ ثواب ہے، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن صرف نماز کی نیت سے یا
الوداعی پڑھنے کی نیت سے یہاں چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جانا یا کسی دوسری جگہ جا کر الوداعی پڑھنا، یہ حدیث کے روح سے ممنوع اور ناجائز ہے۔ سفر کرنا ہے تو 3 مسجدوں کی طرف، اس کے علاوہ کہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر سے یہ مراد نہیں کہ آپ کو سفر ہی سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ صرف نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں کر سکتے۔ آپ نماز پڑھنے کی نیت سے دوسری مسجد میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، اپنے محلے کے جامع مسجد میں جائے، اپنے مسجد میں پڑھے، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ اور یہی فتوائے دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے سوال کیا کہ حدیث میں ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا منع ہے، ناجائز ہے، تو پھر اگر کوئی شخص الوداعی پڑھنے کے لیے دہلی کا سفر کرتا ہے تو یہ حدیث کے روح سے، حدیث کی وجہ سے یہ ممنوع ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے اور دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے تو یہی حدیث کے روح سے یہ غلط ہے، ناجائز ہے، بلکہ اس سفر کرنے میں چند خرابی بھی ہے، ناجائز کے علاوہ خرابی بھی ہے۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ انسان کا فضول خرچی ہوگا، سفر کرنے سے فضول خرچی بھی ہوگا۔ دوسری بات کہ سفر کرنے کی وجہ سے روزے میں خلل آئے گا۔ تیسری بات، حدیث کے روح سے یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ تو یہ سب ہوتے ہوئے اگر ہم الوداعی کے لیے اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، یہ ثواب کی نیت سے یا صرف الوداعی پڑھنے کے لیے، تو یہ بالکل بدعت اور ناجائز ہے۔ اب دوسری خرابی الوداعی سے متعلق یہ ہے کہ بعض مسجدوں میں، بعض جگہوں پر لوگ الوداعی خطبہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے یا الوداع یا فریقو یا شہر رمضان۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ لفظ کب بولا جاتا ہے، یہ لفظ کس وقت بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ کسی کے غم کے، جدائی میں یا غم کے وقت بولا جاتا ہے۔ حالانکہ رمضان کے جانے سے ہمیں کوئی غم نہیں ہے، دل تو چاہتا ہے کہ رمضان جلدی ختم ہو، لیکن زبان سے ہم اظہار کرتے ہیں کہ رمضان کے جانے سے ہمیں بہت ہی غم ہے۔ ایسا نہیں، دل کچھ اور کہہ رہا، آپ کی زبان کچھ اور بول رہی ہے۔ زبان بول رہی ہے غم ہے، لیکن دل کو خوشی ہوتا ہے۔ انسان افطار کرتا ہے، افطار کے بعد اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جو افطار اکبر ہے، جو بڑا افطار ہے، وہ افطار کے بعد انسان کو خوشی نہیں ہوگا۔ انسان کو خوشی ہوگا جو چھوٹا افطار ہے، ایک دن کا جو افطار کرتا ہے، اس وقت انسان کو خوشی محسوس ہوتا ہے۔ جب رمضان کے ختم ہونے پر جو اکبر ہے، بڑا افطار ہے، ہمیشہ کے لیے اب 11 مہینے افطار کرنے کی اجازت ہو گئی، تو اب ہمیں خوشی نہیں ہوگی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے للصیام فرحتان، فرحت ایسے ہی حدیث ہے کہ انسان کو 2 خوشی ملتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت، دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ جب افطار کے وقت ہمیں یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، وہ افطار اکبر ہے، بڑا افطار ہے، اس وقت ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوگی۔ حالانکہ انسان کے اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھی دیا ہے
کہ انسان اپنا خوشی کے ساتھ، عید کے ساتھ اپنے خوشی کا اظہار کرے. اور یہی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیا کہ رمضان کے اخیر میں یا کسی صحابہ سے یا تابعین سے کسی سے ثابت نہیں کہ رمضان کے ختم پر غم منایا جائے، رمضان کے ختم پر سوگ منایا جائے. ایسا نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ہاں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں شعبان کو رمضان المبارک کی فضیلت پر، رمضان المبارک کی اہمیت پر خطبہ دیتے تھے، لیکن یہ خطبہ نہیں دیا کہ ہم غم منائے. نہ صحابہ نے بتایا. جو چیز صحابہ سے نہ ہو یا حضور سے ثابت نہ ہو، تابعین میں بھی نہ ہو، وہ چیز اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے طرف سے من گھڑت اور بدعت اور ناجائز ہے. آپ کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے، آپ اس کی جانکاری بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. اس لیے یہ تمام رسومات کو چھوڑے. اب تک ہم نے اس رسومات میں لگے ہوئے تھے، اب اس بات کو چھوڑے. جو چیز ہمارے لیے کرنا صحیح نہیں ہے وہ چیز